ہیں تربیتی، آپ بچے آداب سیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھی باتیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو بیٹا سب سے پہلے یہ بتائیں تلاوت کون کون بچہ کر لیتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا، شاباش ماشاءاللہ، ٹھیک ہے ہاتھ نیچے کر لیں۔ اچھا نعت شریف کون کون بچہ پڑھ لیتا ہے؟ شاباش۔ اچھا سپیچ والے بچے کتنے ہیں جو بچے تقریر کر لیتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے ہاتھ نیچے کر لیں۔ نظمیں پوئم وہ کس کس کو آتی ہیں جی؟ شاباش اچھی بات ہے جی۔ اچھا ٹھیک ہے میرا ہاتھ نیچے کر لیں۔ جو روزانہ دعائیں پڑھتے ہیں یہ ساری دعائیں کس کو یاد ہیں؟ شاباش۔ اس سائڈ والے بچے زیادہ ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں۔ اچھا بیٹا دعائیں کون کون سی آتی ہیں آپ کو ذرا بتائیں جی؟ میری آواز سب تک پہنچ رہی ہے؟ شاباش۔ وہ جو پیچھے والے بچے کھڑے ہیں ان تک آواز پہنچ رہی ہے؟ شاباش۔ اچھا دعائیں کون کون سی آتی ہیں؟ شاباش اچھا شاباش شاباش ٹھیک ہو گیا جی۔ اور جی؟ اچھا کھانا کھانے کی دعا جی ٹھیک ہے بیٹا۔ اور دودھ پینے کی دعا، دودھ شاباش۔ اچھا ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے، کافی ساری دعائیں آپ بچوں نے یاد کر لی ہیں۔ تو بیٹا یہ دعائیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ یاد رکھنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ یہاں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ بچے ایک دوسرے کو بھی سنا دیا کریں، گھر میں آپ پیرنٹس کو بھی یہ دعائیں سنایا کریں تاکہ اس طرح آپ کو یاد رہیں اور آپ کے پیرنٹس کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ والی دعائیں آپ یاد کر رہے ہیں یا آپ کو یاد ہے۔ اچھا بیٹا آداب کون کون سے یاد ہیں؟ جیسے پانی پینے کے آداب، کھانا کھانے کے آداب، کلاس میں بیٹھنے کے آداب، یہ ذرا آپ بتا دیں، خود بتا دیں۔ اچھا شاباش پانی پینے کے، اور بیٹا کھانا کھانے کے، شاباش۔ اچھا بس ٹھیک ہے بیٹا، میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے تربیتی سیشن ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو آداب بتائے جا رہے ہوتے ہیں، آپ بچے دعائیں یاد کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے جو سلیبس کی بکس ہیں اس میں سے جو حمد ہے، نعت شریف ہے، نظمیں ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں آپ بچے یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ کی تربیت میں شامل ہیں۔ اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت بھی اچھے ادارے کا فرض ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو اچھی تربیت دیں۔ اچھا بیٹا اچھا بچہ بننے کے لیے، اچھا اسٹوڈنٹ بننے کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں جو روزانہ آپ کو بتائی جا رہی ہوتی ہیں، آپ کو سمجھائی جا رہی ہوتی ہیں، آپ کو یاد کرائی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب بنیادی چیز کیا ہوتی ہے؟ بیسک چیز، بیس۔ اب دیکھیں نا بیس بنیاد، کہ ہم نے ایک مکان تیار کرنا ہے، اس کی اگر بنیاد مضبوط ہوگی، اس کی بیس مضبوط ہوگی تو اس کے اوپر جتنی چاہے منزلیں بنا لیں، 3 منزلہ، 4 منزلہ، 5 منزلہ، وہ بے شک مکان کھڑا کر لیں۔ اگر بیس ہی نہ ہو تو اس کے اوپر ہم دوسری منزل نہیں بنا سکتے۔ تو یہ جو چیزیں آپ روزانہ بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے سیشن تربیت کے حوالے سے چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کی بیس بن رہی ہے کس چیز کی؟ اچھا بچہ بننے کی، اچھا اسٹوڈنٹ بننے کی۔ تو بیٹے اس کی پابندی کرنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک ادارے میں نا کمپٹیشن ہوا، بچوں کا مقابلہ ہوا والدین کی خدمت کے اوپر۔ تو ایک بچہ وہ والدین کی خدمت کے اوپر مضمون لکھ رہا تھا گھر میں۔ اچھا اس کی امی نے نا اس کو بولا کہ بیٹا مجھے پانی پلاؤ۔ اس کی امی کی طبیعت صحیح نہیں تھی تو اس نے بیٹے کو بولا، پہلے وہ امی کافی دیر دیکھتی رہی کہ بیٹا جو ہے یہ کوئی چیز لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، تو شاید اس سے فری ہو جائے تو میں پھر اس کو پانی کا بولوں گی۔ کافی دیر دیکھنے کے بعد، مشاہدہ کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ بچہ تو زیادہ بیزی ہے تو خود اٹھ نہیں سکتی تھی، تو اس نے نا اس سے کہا کہ بیٹا مجھے پانی تو پلا دو۔ تو اب بچے نے بڑی سختی اور ناراضگی کے ساتھ بولا کہ امی جان آپ دیکھ نہیں رہی کہ میں کام کر رہا ہوں۔ اچھا پھر تھوڑی دیر امی نے انتظار کیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر امی نے اس بچے کو بولا، پھر اس کا یہی کرخت جواب تھا۔ اگلے دن سب بچوں نے مضمون جمع کرائے،
تو جو بچہ امی کی بات نہیں مان رہا تھا تو وہ بچہ فرسٹ آ گیا. جب سب کے مضمون دیکھے گئے تو جو کلاس ٹیچر تھے جنہوں نے وہ کمپٹیشن کرایا ہوا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بچہ فرسٹ ہے. اب یہ عارضی کامیابی ہے. دیکھیں نا, اگر وہ بچہ فرسٹ آ گیا ہے, شاید اس کی رائٹنگ اچھی تھی, اس نے مضمون شاید اچھا لکھا تھا, والدین کی خدمت نہ کر کے بھی والدین کی دعائیں پھر بھی بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. والدین نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے پیچھے رہ جائیں, تو شاید اس بچے کے ساتھ دعائیں تھیں, اس بچے کی اپنی ایک محنت بھی تھی, تو وہ بچہ فرسٹ تو آ گیا. لیکن اس میں یہ کامیابی نہیں ہے کہ اس نے والدین کی نافرمانی کی ہے. اچھا دیکھیں نا, گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں, گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ. والدین کی نافرمانی کرنا, والدین کو تنگ کرنا, والدین کو ذلیل کرنا, یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. اور کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے. اب دیکھیں نا کہ ہم نیکی کرتے ہیں, نیکی کا بدلہ جنت ہے, نیکی کا اچھا صلہ ہے, آخرت میں ملے گا. اور بعض کا نیکی کے صلے کچھ یہاں بھی مل رہے ہوتے ہیں اس دنیا میں, اور گناہ کی سزا آخرت میں ملے گی. لیکن کچھ ایسے خطرناک گناہ ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے, اور ان میں والدین کی نافرمانی کرنا بھی شامل ہے. اس لیے بیٹا, ہم نے والدین کی نافرمانی کسی صورت بھی نہیں کرنی. والدین کا حکم ماننا ہے, والدین کی ہر بات ماننی ہے. ہاں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ والدین کسی چیز سے منع کر رہے ہوں اور کوئی چیز سمجھا رہے ہوں, موقع پہ ہمیں وہ اچھی نہ لگے یا ہم سے وہ برداشت نہ ہو رہی ہو, لیکن والدین کی بات میں فائدہ ضرور ہوتا ہے. اگر موقع پہ کوئی تھوڑا بہت نقصان محسوس ہو بھی رہا ہو تو اس کے پیچھے بندہ کسی بڑے نقصان سے بچ رہا ہوتا ہے. اور والدین کی خدمت کرنے میں, والدین کی بات ماننے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. ٹھیک ہے بیٹا؟